السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة اور طالبات، انشاءاللہ ابھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے۔ ہم لوگ جہاں تک پہنچے تھے وہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کلام کو ثابت کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے کلام کو ثابت کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے لیے کلام کو ثابت کرنے والی بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں۔ آخری کی جو آیت تھی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو اس آیت کریمہ میں بھی، اس آیت کریمہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کلام، صفت کلام کے اسلوب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ایک تو ندا ہے اور دوسرا قول ہے، ندا اور قول۔ تو کہا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ رب العالمین اس دن ندا لگائے گا، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اصل میں یہ وہ موضوع ہے کہ جو نئے لوگ ہمارے ساتھ اگر شریک ہیں، اگر وہ پہلے سے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اس موضوع کو پڑھے ہیں، سنے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں۔ اور جو بالکل پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو انہیں تو عجیب لگے گا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کون اللہ رب العالمین کے بات کرنے کو، اللہ کے لیے کلام کو کون ثابت نہیں کرتا، تو ایک عجیب سا لگے گا۔ اسی لیے بعض مرتبہ علم، اگر صحیح علم نصیب نہ ہو، صحیح علم نہ ملے، علم تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے، تو بھی وہ اس کے لیے وبال جا بن جاتا ہے اور خطرہ جا بن جاتا ہے اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ علم، میں کہہ رہا ہوں علم، لیکن علم نافع نہ ہو، اسی لیے صحیح علم کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ عقیدے کا ایسا موضوع ہے کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ انسان بالکل جاہل رہے تو ہی اس کا عقیدہ صحیح رہتا ہے۔ اسی لیے امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو رہا تھا، شیطان نے بہت سارے، امام راضی بہت بڑے عالم دین ہیں، اشعری عقیدے سے متاثر تھے اور فلسفی تھے، علم کلام سے بھی کافی متاثر تھے، اسی لیے ان کی تفسیر میں بہت زیادہ علم کلام کا تذکرہ ہوتا ہے، فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی تفسیر ہے ان کی۔ علم والوں کے لیے صرف ہر آدمی پڑھے گا تو خامخواہ کہ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا۔ بہرکیف امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو شیطان نے اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنے سوالات کیے اور یہ جوابات دیتے جا رہے تھے، لیکن پھر سوال شیطان کرتا، پھر یہ جواب دیتے، پھر سوال شیطان کرتا، پھر یہ جواب دیتے، پھر شیطان کو کون ہرا سکتا ہے؟ تو آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک کسی قریے کا، کسی گاؤں کا نام لیا، جو فی الحال میرے ذہن میں اس گاؤں کا نام نہیں ہے، بہرحال ایک بہت ہی قریے کا نام لیا، گاؤں کا نام لے کر کہا کہ میں اس گاؤں کی بڑھیا کے عقیدے پر میں مرتا ہوں۔ تو یعنی یہاں پر یہ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا، ایک گاؤں کی بڑھیا کا عقیدہ کیا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا۔ یہ سارے جھنجھٹوں میں وہ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم حاصل نہیں کرنا عقیدے کا؟ ایسا بھی نہیں ہے، ورنہ تو جو طلب العلم فریضۃ، اس فریضے کو چھوڑنے کے وہ برابر ہو جائے گا، مترادف ہوگا اور گنہگار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی کیونکہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کلام کو ثابت کرنا کہ اللہ بھی کلام کرتا ہے، تو ایک عام سادہ لو انسان اس کو نہیں سمجھ پائے گا، وہ تو بولے گا کہ ہم اللہ تو کلام کرتا ہے، کون اس سے اختلاف کرتا ہے؟ تو ہاں، بہت سارے لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے کلام کو نہیں مانتے، صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر بات کرنا ہو تو پھر زبان چاہیے، ایک منہ چاہیے، اور پھر زبان اگر ہو تو پھر دل و دماغ چاہیے۔ اس طرح اگر اللہ کے لیے کلام کو ثابت کیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین کا ایک اسٹیچو بن جائے گا،
اور اللہ रब्बुल आलमीन का कोई स्टैचू नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई जिस्म नहीं है, तो इसीलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात का इनकार करते चले जाते हैं। तो एक सिफत ये भी है सिफत कलाम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत कलाम को साबित करते हैं अहले सुन्नत वल जमात, यानी हम लोग सुन्नी मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत कलाम को साबित करते हैं। और बहुत सारी आयतें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी किताब, जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं अल-अक़ीदतुल वासितिया, उस किताब में जिक्र की है, जिसकी आखिरी आयत थी वयौम युनादीहिम फयक़ूल माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम करता है तो उसके उसलूब हैं, कहा अल्लाह निदा, आवाज देता है, बुलाता है। तो निदा ये भी तो कलाम का एक उसलूब है, बुलाना, आवाज देना। और इसी तरह अल्लाह ने कहा फयक़ूल, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, कौल। तो लफ्ज़ निदा से भी साबित होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के की सिफत कलाम साबित होती है लफ्ज़ निदा से, और फिर फयक़ूल लफ्ज़ कौल से भी साबित होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत कलाम। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कलाम करता है उसके हुरूफ होते हैं, जैसे अल्लाह ने कहा माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन। तो ये आयत करीमा के बारे में बता चुका हूँ इससे पहले आपको। आज जो मौजू हम शुरू करने जा रहे हैं, जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिस आयत को जिक्र किया यहाँ पर, वो है वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह। सूरह तौबा की आयत नंबर 6 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर कोई मुशरिकीन में से तुम्हारे पास पनाह तलब करे तो उन्हें पनाह दे दो, हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो भी अल्लाह के कलाम को सुन ले, यहाँ तक कि वो भी अल्लाह के कलाम को सुन ले। तो यहाँ इस आयत करीमा से भी यह साबित होता है, जो पहली बात थी सिफत कलाम इस आयत से भी साबित होती है। लेकिन इस आयत से जो अहम बात अकीदे की जो हमें मिलती है वो ये कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब जो नए लोग हैं वो बेचारे ये भी सोच गए होंगे कि भाई कौन नहीं बोलता कुरान अल्लाह का कलाम है, हम सब तो यही बोलते हैं। हाँ, हम सब यही बोलते हैं कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन एक गिरोह ऐसा है दुनिया के अंदर, ऐसा वजूद में आया जो अहले सुन्नत वल जमात से अलग हो गया, और बाज़ अकायद में अलग होने की वजह से उसका नाम मुअतज़िला रखा गया, एतज़ाल की वजह से। ये दूसरी सदी हिजरी के बाद ये गिरोह वजूद में आता है। वासिल बिन अता नामी शख्स इस गिरोह का बानी था, और इसके काफी सारे शागिर्द थे, जिसको उसने कई जगहों पर, कई ममालिक में, कई शहरों में उसने भेजा, और वहाँ उसने अपने अफकार, अपने अकायद को आम किया, नशर किया, फैलाया। तो ये मुअतज़िला अक़ीदा, मुअतज़िला नाम का एक गिरोह है जिसने इस फितने को वजूद में लाया। ये गिरोह कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है, कहा कुरान ये मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। जो नए लोग हैं वो बेचारे ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ तो नए नए डाउट्स पैदा किए जा रहे हैं, हमारे ईमान को खराब किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है अजीज तलबा और तालिबात और आए हुए मेहमान, बात डाउट्स पैदा करने की नहीं है, बल्कि आपके ईमान को, आपके अकीदे को मजबूत करने की है, स्ट्रॉन्ग करने वाली बातें हैं ये, कि कल को कोई ऐसे बिगड़े अकीदे का हामिल शख्स अगर आपका उससे सामना हो जाए और आपको वो ये कहे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है और वो साबित करे, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप मान लें, आप उसकी बात को मान जाएंगे। अगर अब जो आपको हम इल्म देने जा रहे हैं, अगर ये इल्म आपके पास नहीं होगा तो आप उनके इस अकीदे को मान जाएंगे। अच्छा, ये अकीदे की इस तरह का फिक्रा या इस तरह की सोच या इस तरह का अकीदा आया कैसे मुसलमानों के ज़हन में? यानी मुअतज़िला वो भी मुसलमान ही थे, मुसलमान ही हैं। ये बात अलग है कि अहले सुन्नत वल जमात का से निकला हुआ एक गिरोह है। तो ऐसे बहुत सारे फिरके हैं। हम लोग तो सिर्फ हनफी, शाफी, हम्बली में लड़ झगड़ के रह गए, वरना हमें हमारा खातिमा चाहने वाले मुसलमानों से निकले हुए बहुत सारे गिरोह हैं। हम तो हनफी, शाफी, हम्बली को 73 फिरकों में शामिल करने लग गए, हालांकि ऐसा नहीं है। ये गिरोह तो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, लेकिन
یہ جو میں سن 2000 کے بعد کی جو بات کر رہا ہوں میں، اس وقت جو بڑے بڑے گروہ جنم لیے تھے ان میں ایک گروہ تھا اہل سنت والجماعت، اور ایک شیعہ کا گروہ تھا، ایک معتزلہ کا تھا، خوارج کا تھا۔ ایسے کچھ گروہ تھے جو اس وقت جنم لیے تھے، اور ان سب کے درمیان عقائد کا اختلاف تھا، جبکہ اہل سنت والجماعت جن میں حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، تبلیغی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، سلفی بھی ہے، سارے لوگ اس کے اندر ہیں۔ تو ان میں آپس میں عقائد میں اختلاف نہیں تھا، ان کے درمیان بڑے فروعی اختلافات تھے، فقہی اختلافات تھے، مسائل میں اختلافات تھے، نہ کہ عقائد میں اختلاف تھا۔ عقائد میں جب اختلاف پیدا ہوا تو گروہ الگ ہو گئے، جماعتیں الگ ہو گئی، معتزلہ، مشبہہ، مرجئہ، قدریہ، اشاعرہ، ایسے سارے گروہ بن گئے، اور ایسے بہت سارے گروہ ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ پڑھنے والے ہیں الادیان والفرق، ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے آپ لوگوں کے سلیبس میں، جو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے اور بہت ہی تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم معتزلہ کے سارے عقائد کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، صرف ایک عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے تھے۔ یہ اصل میں واصل ابن عطا، اس کے تاریخ اگر پڑھیں گے تو کچھ یہودی کچھ عیسائی اس کے اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ عقیدہ اس کی جڑیں ملتی ہیں لبید ابن عاصم سے۔ لبید ابن عاصم وہ یہودی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، شاید آپ لوگوں نے سیرت میں پڑھا ہوگا۔ لبید ابن عاصم یہودی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، تو یہ اس عقیدے کی جڑیں اس سے ملتی ہیں۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عقیدہ وہاں سے کیسے آیا، کیسے وہاں سے جڑیں ملتی ہیں، عیسائی اور یہودی کیوں بیچ میں آ گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ وہ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے، مانو۔ اگر تم نہیں مانو گے، مسلمانوں نے اس کا انکار کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا، مانو۔ پھر اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو ابھی نئی چیز ہے جو وجود میں آئی ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہوتی ہے، ازلی نہیں ہوتی۔ توجہ دیں، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھیں، باتیں انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ جو مخلوق ہوتی ہے نا وہ حادث کا مطلب کیا؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، وہ ایکسیڈنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اچانک پیش آنے والی چیز۔ تو جو حادث میں جدت ہوتی ہے، حدوث ہوتا ہے، مطلب نیا پن۔ اگر ہم قرآن کو مخلوق مانیں گے، جیسا انہوں نے کہا قرآن کو مخلوق مانو، تو پھر مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک نئی چیز ہے جو وجود میں آئی ہے۔ اگر ہم قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں تو پھر وہ عیسائی کہتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا، تو اس کا مطلب اگر قرآن ازلی ہے تو پھر عیسیٰ بھی ازلی ہے۔ قرآن ازلی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ازلی ہیں۔ ازلی کا کیا مطلب؟ ازل سے ہیں، شروع سے، مطلب جس کی ابتدا بالکل ازل، ایک دم شروع سے، جس سے پہلے کچھ نہیں۔ جیسے ہم اللہ کی ذات کو ازلی مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ازلی ہے، یعنی هو الاول والآخر، هو الاول جو ہے نا اس کو ازلی کہا جاتا ہے، ازل سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ ازلی ہیں، کیونکہ تم کہتے ہو کہ قرآن ازلی ہے، تو پھر عیسیٰ بھی ازلی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو کلمت اللہ کا کلمہ کہا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ یہ تو عیسائیوں کا ایک بڑا اعتراض ہے۔ تو بتائیں میرے سادہ لوگ، مسلمان بھائیوں، بہنوں، ماؤں، عزیزوں میرے، کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اس طرح کے خطرناک اعتراضات ہیں قرآن پر، اسلام پر، مسلمانوں کے عقائد پر، ایسے خطرناک اعتراضات ہیں، کیا ہمیں ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہونا ہے؟ تو یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ عام مسلمان تو نہیں دے سکتا نا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سادہ لوگ مسلمان یا تو بولتے ہیں بھائی چھوڑو مت بولو ہمارے سامنے، یا پھر مرتد ہو جاتے ہیں جب ایسے لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہندو نہیں ہوتا۔ ہم سنتے تھے کہ مسلمان غیر مسلم نہیں ہوتا، غیر مسلم مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں،
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی، بلکہ اب ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے ان کو، عیسائی ہو چکے ہیں، قادیانی ہو چکے ہیں. کیوں؟ علم نہیں تھا ان کے پاس، جواب دینے کے لیے کچھ تھا نہیں ان کے پاس. تو بہرحال ہم اعتراضات کے جوابات ہم بعد میں دیں گے. پہلے ہمارا ایمان تو مضبوط ہو جائے کہ یہ اللہ رب العالمین، مطلب یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم پہلے اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو جو اللہ کا کلام نہیں مانتے، مخلوق کہتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، جبکہ ان کے دلائل بھی قرآن سے ہیں. بڑے حیران کرنے والی بات ہے. قرآن ہی سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام یعنی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن سے وہ ثابت کرتے ہیں. تو ہم وہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہم اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی ہم اصلاح کر لیتے ہیں. بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس کلاس میں شریک تمام کا عقیدہ، جو پہلے دن شریک ہوئے ہیں وہ بھی، اور ایک عام گاؤں والی بڑھیا کا عقیدہ بھی یہی ہوگا. جا کر پوچھیں گے آپ جو قرآن کو پڑھتی ہے، وہ یہی کہے گی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. لیکن اگر اس کے سامنے قرآن ہی سے ثابت کیا جائے کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نانی ماں قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وہ مان جائے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو آپ سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے میں دلائل پیش کروں، معتزلہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ آپ میں سے بھی بہت سارے اس بات کو مان جائیں گے کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، یہ تو قرآن ہی میں اللہ کہہ رہا ہے، تو قرآن تو اللہ کی مخلوق ہی ہے. آپ بھی مان جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے اس کلاس، اس ٹاپک کے ختم ہونے تک، ورنہ ٹینشن اور اضطرابی کیفیت میں وقت گزاریں گے، آپ زندگی گزاریں گے. چلیے، سب سے پہلی آیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. معزز طلبہ اور طالبات، یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. یہ اس کے معتصم مامون کے دور میں سن 2 ہجری کے بعد جو حکومت تھی وہ خلیفہ عباسی حکومت تھی. ہارون رشید کے بعد، ہارون رشید کے جو بیٹے تھے مامون اور امین، تو مامون کی جب خلافت ہوئی تو مامون کے قریبی جو لوگ تھے اس میں ایک شخص تھا ابن ابی داود. یہ معتزلی عقائد سے متاثر تھا، تو اس نے مامون کے ذہن کو مکمل پھیر دیا تھا. مطلب حالانکہ مامون ایک اچھا خلیفہ رہا ہے اور وہ سنی خلیفہ تھا، لیکن اس کے عقائد کو معتزلی عقائد میں بنانے کے لیے، معتزلی عقائد میں پھیرنے والا اس کا اپنا خاص جو اس کا قریبی تھا، یعنی وزیر جس کو آپ کہہ لیں، یا اس کے ملک یعنی اس کے خاص لوگوں میں سے ابن ابی داؤد، اس نے مامون کے ذہن سازی کی. اور وہ خود چونکہ معتزلی تھا اور معتزلی اس کے اساتذہ تھے، تو اس نے یہ پلان کیا کہ مامون کا ذہن اگر بدل دیا جائے تو پھر سارے جگہ پر اعتزال یعنی معتزلین بڑھ جائیں گے اور پھر ہماری حکومت ہوگی اور ہمارے عقائد چلیں گے. تو اس نے مامون کا ذہن بنایا اور مامون بالکل تیار ہو گیا اور اس کی ذہن سازی ہو گئی اور اس کے عقائد کو مانتا چلا گیا. اور اس نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ، اپنے جتنے گورنرز تھے، گورنر وہ سب کو لیٹر لکھا کہ سارے لوگ اس بات کو مانیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. آپ سوچ کر دیکھیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا کہ اتنا زیادہ اس پر اس عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کی گئی. آپ سوچ کر دیکھیں کہ کتنی اہم بات ہوگی ہے. سارے گورنرز کو اس نے لیٹرز لکھا کہ اس عقیدے کو مانے، جو نہیں مانے ان سب کو پکڑ کے لائے ادھر اور ان سب کو سزائیں دی گئی. بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے مامون کو کہ اس عقیدے کو نہ ماننے پر کئی علماء کی اس نے جان لی، قتل کر دیا اس نے، اور کئی علماء کو زندہ کے حوالے کر دیا، جیل کے حوالے کر دیا اس نے کئی علماء کو. جب اس عقیدے کو پھیلانے کا کام شروع ہوا، علماء 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. بعض نے مطلب ایک تو گمراہ، مطلب بات ان کی مان گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے انکار کیا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے. بعض نے کہا کہ بھائی اگر نہ مانے تو بڑا مسئلہ ہے،
जान जाएगी हमारी, तो ये मजबूरी वाली बात है, तो इसीलिए हम अपनी जान को बचाने के लिए हम मान जाते हैं, लेकिन दिली तौर पर हम इस अकीदे के हामिल नहीं हैं। तो इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान वाली जो आयत है, उसको दलील बनाते हुए उन्होंने कहा कि हम मुकर्रह हैं, हमें जबरदस्ती की जा रही है, वरना हमारी जान ली जाएगी। इसलिए हम लोग जबान से बोल देते हैं कि हाँ भाई कुरान अल्लाह की मखलूक है, और हम, जबकि हमारा ईमान ये है कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। एक गिरोह ऐसा था, ये कह के बच गया। अच्छा, दूसरा गिरोह जो मामून की बात का इनकार करा था, वो कैसे बच गए? उन्होंने कहा कि कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर ये अल्लाह की मखलूक। तो एक गिरोह तो ऐसा था कि उसने इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान उस आयत को दलील बनाकर कि अगर मजबूरी है, जान जाने का खतरा है, तो फिर हम कुफ्र या अल्फाज या अपनी जबान से अदा कर सकते हैं। तो जैसा कि कुछ सहाबा के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए थे, सीरत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तफसील का यहाँ वक्त नहीं है। तो बाज लोगों ने जबान से इकरार करके अपनी जान बचा ली, लेकिन दिली तौर पर वो इसी अकीदे के हामिल थे कि अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। दूसरा गिरोह, उन्होंने तावील की। किस तरह? गौर करें यहाँ पर। कहा, जब उनसे कहा कुरान अल्लाह की मखलूक, हाँ कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील ये अल्लाह की मखलूक है, ये कहकर भी वो राह रास्त पर हैं। बताएं कैसे? उन्होंने क्या किया? कहा कि कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर ये 4 उंगलियां बताकर दिल में यह है कि ये 4 उंगलियां अल्लाह की मखलूक है, ये 4 उंगलियां अल्लाह की मखलूक है। ये उनके जहन में इस तरह की ताबीर की, लेकिन सामने वाला ये सोच के खुश हो गया कि चलो भाई ये मान रहे हैं कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। समझ में आई बात की नहीं आई? जी एक सवाल भी आ रहा है साथ साथ, वो बाद में पूछें। जी जी जी, आपकी इस बात की बाद एक सवाल भी जहन में पैदा हो रहा है, तो वो आप अभी साथ देंगे जवाब या बाद में? हाँ, जरा सा मैं 3 गिरोह का जिक्र कर दूं, उसके बाद आप पूछ लें, इसी से रिलेटेड फिर मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा अगर इसी से रिलेटेड है। जी। तो एक गिरोह ऐसा था जो इस तरह तावील करके बच गया, तावील करके बच गया। कहा कि हाँ कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील ये हादिही मखलूक, हादिही मखलूक। तो जो मामून के लोग थे वो खुश हो जाते थे। तीसरा गिरोह था इमाम अहमद बिन हंबल, मोहम्मद इब्न नूह और उनके बाद शागिर्दों का। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते। जहां तक जान बचाने वाली बात है, तो इमाम अहमद बिन हंबल का ये मानना है कि अगर बात का ताल्लुक, मामले का ताल्लुक मेरी अपनी जात से हो, अगर मामले का ताल्लुक मेरी अपनी जात से हो तो ठीक है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान कह कि मैं बच जाऊंगा, बच सकता हूं, इस्लाम उसकी इजाजत दिया है। लेकिन यहां पर मामला मेरी जात का नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल की सोच, यहां पर मामला मेरी जात का नहीं है। अगर मैं कहूं और बच जाऊं तो मैं अल्लाह के पास गुनहगार नहीं हूं, इस्लाम उसकी इजाजत देता है, लेकिन मामला मेरी जात का नहीं है। अगर आज मैं कह दूं कि हाँ कुरान अल्लाह की मखलूक है, तो क़यामत तक अहले सुन्नत वल जमाअत का हर फर्द इसी बात का इकरार करेगा, इसी बात का वो ऐलान करेगा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। बात यहाँ पर हिफ्ज़ शरीयत की है, बात यहाँ पर हिफ्ज़ कलामुल्लाह की है, बात यहाँ पर शरीयत और इस्लाम की हिफाजत और उसकी दिफा की है, मेरी अपनी जात की नहीं है। इसलिए मैं न तावील करूंगा और न ही मैं जबान से ये कहूंगा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इसीलिए वो बबान के तहर उन्होंने ऐलान किया, और मोहम्मद इब्न नूह के खास शागिर्द उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। यही वजह है कि इतनी सजाएं उनको दी गई, इतनी सजाएं दी गई। जब जब मामून को गुस्सा आता, जेल से बुलाता अहमद बिन हंबल को,
اور ان پر کوڑے برسواتا اور کہتا ہے کہ مان جاؤ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تمہارے اوپر کوڑے برسانا چھوڑ دوں گا ورنہ تمہارے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے۔ جب جب اس کو غصہ آتا اور اس کے ماننے والے اس کے جو حواریین تھے وہ سب اچھالتے تھے، بھڑکاتے تھے اس کو، اور وہ بلاتا اور لوگوں پر کوڑے برساتا اور پھر واپس بھیجتا۔ کبھی جیل میں تکلیفیں دی گئی طرح طرح کی، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک آخر میں یہاں تک کہا تھا اس نے، بلکہ اس کے بعد بھی معتصم کا دور آیا اور واثق کا دور آیا، واثق باللہ کا، معتصم باللہ کا دور آیا، یہ سارے لوگوں نے تکلیفیں دی، سارے لوگ اسی عقیدے کے حامل تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آخر میں متوکل کا دور آیا، تو پھر اس کے دور میں لوگوں نے اس کو سمجھایا، تو پھر اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس نے آزاد کیا، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بلکہ جو مامون کو، جس نے مامون کا ذہن بگاڑا تھا، اس کو کسی نے سمجھایا تھا۔ بڑی تاریخ ہماری ہے، یہ سب تاریخی چیزیں ہیں، آپ لوگ پڑھیں، بلکہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ تو متوکل کے دور میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ واثق باللہ کے دور میں، شاید وہی متوکل تھا، اس کے دور میں امام احمد بن حنبل کو آزاد کیا گیا، چھوڑا گیا۔ ان تکلیفوں میں، یہ جو تکلیفوں کا اور آزمائش کا دور تھا، جس کو محنہ کہا گیا، آزمائش کا دور کہا گیا، فتنہ کا نام دیا گیا، فتنہ تو خلق القرآن کا نام دیا گیا، کا اس آزمائش کے دور میں ایسا بھی ایک واقعہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ مامون یا معتصم کے دور میں کہا کہ آپ مان جاؤ ورنہ تمہارے جسم سے سارے کپڑے اتار کر تمہیں تمہارے جسم پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ تو اس وقت امام احمد بن حنبل نے دعا کی کہ اللہ، میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر چکا ہوں، پروردگار میری عزت کی تو حفاظت کر لینا، میرے یعنی میرے جسم پر، میرے جسم کے، میرے سطر کی تو حفاظت کرنا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جب کوڑے برساتے برساتے ان کا ازار غالباً وہ نیچے گر گیا، تو اس وقت بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر بال آ گئے تھے کہ کسی نے ان کو دیکھا نہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اس طرح کے کچھ عجیب واقعات۔ بہرحال یہ سارے واقعات مطلوب نہیں ہے یہاں پر، خلاصہ کلام یہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی لیے ان کو امام اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے، کہ اہل سنت والجماعت کے وہ امام اہل سنت والجماعہ، اسی لیے ان کو کہا گیا۔ تو جو انہوں نے قربانی دی، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ محفوظ رہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ چلیے جلدی سے امامینہ سوال کر لیں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ اب شاید اتنا اہم نہیں ہے وہ سوال تیسرا وہ سننے کے بعد، لیکن ذہن میں صرف یہ بات آ رہی ہے کہ جب امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس قدر اس کے اوپر زور دیتے رہے اس عقیدے کے اوپر، تو باقی جو دو گروپس تھے تب تو ان کو ہوش آنا چاہیے تھا، پھر بھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ اپنے اسی تعویل پہ قائم رہے۔ جی بالکل اسی پہ قائم رہیں، اسی پہ قائم رہے وہ لوگ۔ یہی ہوتا ہے امامینہ، یہی ہوتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے واقعے سے، ویسے چونکہ یہ واقعہ مکمل سنانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ صرف اس واقعے پر ایک بڑا سا لیکچر ہو سکتا ہے، اور ان کے واقعے سے بہت سارے ہمیں میسیجز ملتے ہیں، دروس ملتے ہیں، عبر ملتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا پیغام میرے لیے اور آپ سب کے لیے، طلبۃ العلم کے لیے، علماء کے لیے خاص طور پر، حق پرستوں کے لیے بہت بڑا میسیج یہی ہے کہ جب آپ حق کی تائید کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ تنہا ہو جا سکتے ہیں، آپ تنہا ہو سکتے ہیں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اور پھر امام احمد بن حنبل کے دور میں تو تنہا ہو گئے تھے بالکل۔ تو اور ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر آپ حق بات کہیں گے آپ تنہا ہو جائیں، دنیا آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ استقامت کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ اسی لیے نا ایسے لوگوں کے بارے میں تو کہا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
कि बेशक जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, रब्बुना अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह हमारा रब है बस यही बोल लेना, नहीं, रब्बुना अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, इसमें अकीदे के सारे मौदुआत आ जाते हैं कि आप अल्लाह को रब मान रहे हो किस हैसियत से, सिर्फ ये कि अल्लाह हमारा रब है। कितनी मारिफत है अल्लाह की आपके पास, कितना आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। लोग जो कहते हैं कि भाई रट्टा मार लो, याद कर लो, मन रब्बुका का जवाब, मन रसूलू का जवाब और मन मा दीनुका का जवाब, खबर में कामयाब हो जाओगे। मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। नानी ने याद दिला दिया, दादी ने याद दिला दिया, जुमा की मस्जिद में जाकर जुमा का खुतबा सुन के पक्का कर लिया, कोई किताब में देख लिया कि हाँ मन रब्बुका का जवाब ये है, मा दीनुका का जवाब ये है, मन रसूलू का जवाब ये है, तो ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। इन्नल्लज़ीन, क्यों अल्लाह तआला ने कहा इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, क्या बात है इसके अंदर इस्तिक़ामत की, बताएं मुझे। अगर आप नानी ने आपको याद दिला दिया है कि तुम्हारा रब अल्लाह है, उसमें इस्तिक़ामत वाली बात क्या है, बताएं मुझे। सबात कदमी वाली बात क्या है उसके अंदर। किसी जुमे के खुतबे में आपने सुन लिया है, किसी किताब में आपने पढ़ लिया, तो इस्तिक़ामत वाली बात कहाँ आती है। इस्तिक़ामत वाली बात तो तब आती है कि आप कहें कि तुम आपका रब अल्लाह है और सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब भी आप कहें कि अल्लाह आपका रब है, तब इस्तिक़ामत वाली बात है ना। सिर्फ नानी की जबान से, अम्मा की जबान से, दादी की जबान से सुन लेना और ये कि कब्र में यही सवाल आएंगे और हम फटाफट अरबी में जवाब दे देंगे, वो भी हाँ अरबी में, अरबी बिल्कुल भी नहीं आते लेकिन अरबी में लोग सवालों के जवाब याद करते हैं। रब्बी अल्लाह, रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल इस्लाम दीनुना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा सबक मेरे और आप सब के लिए और उलमा के लिए है कि अल्लाह यानी ये है कि आप अपने अकीदे में इतने मजबूत रहें, आप अपने अकीदे में इतने स्ट्रांग रहें कि सारी दुनिया आपको आपके अकीदे में खलल पैदा करने की कोशिश करे, आपके अकीदे में तशवीश पैदा करने की कोशिश करे, आपके अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश करे, आपके अकीदे में शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करे और आप एक पहाड़ बनकर रह जाएं और जिस तरह तूफान और हवाएं टकरा के वापस चले जाती हैं, ये अकीदा हमारा हो जाए, तब है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे ही लोगों पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, यही लोग दुनिया से टकरा जाते हैं ऐसे पहाड़ और ऐसे चट्टान बनकर कि टकराने वाला खुद रेजा रेजा हो जाता है और फिर ये मुतज़लज़िल नहीं होते। यही तो इमाम अहमद बिन हंबल के 3 खलीफा के दौर आते हैं, जुल्म और सितम के पहाड़ उन पर तोड़े जाते हैं और वो और उनके ईमान में जरा बराबर तज़ल्ज़ुल नहीं पैदा होता, उनके ईमान में जरा बराबर लड़खड़ाहट नहीं पैदा होती है, ऐसा मजबूत ईमान। तभी अल्लाह ताला ने कहा कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि ऐसे लोगों पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं और ये खुशखबरी देते हैं कि अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, न कुछ खौफ करने की जरूरत है तुम्हें और न ही डरने की जरूरत है तुम्हें। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, जब फरिश्ते आकर आपको मुझे खुशखबरी सुनाते हैं कि जन्नत की खुशखबरी है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, तो सोचें कि ऐसों का ईमान कितना मजबूत और कितना स्ट्रांग। तो ऐसे ईमान की और ऐसे अक़ीदे की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के इस आजमाइश पर जो उन्होंने सब्र किया, जो साबित कदम रहे, जो उन्होंने इस्तिकामत दिखाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी देखिए आप, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है, तने तन्हा एक शख्स इब्राहिम खड़े हो जाते हैं, उन्हें जलाने की कोशिश की जाती है, तब भी वो कहते हैं कि रब्बुना अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मौजू काफी तवील है, तो अल्लाह ताला हम सबको ये इस्तिकामत अता करे, ये सबात कदमी अल्लाह ताला हमें अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अकीदों में ऐसा मजबूत बना दे कि दुनिया हमसे टकराए, दुनिया रेजा रेजा हो जाए और हमारे ईमान में जरा भी हरकत ना आए। मतलब ये कि
تزلزل نہ پیدا ہو. اور بہرحال کہاں تھے ہم لوگ؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو یہاں پر ذکر کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ترجمہ تو آپ میں کے بہت سارے جانتے ہیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں پر میں گرامر کی ایک بات آپ کو بتا دوں. بس یہ میں بتا دوں کہ اس کو ہم اداۃ الشرط کہتے ہیں، مطلب شرط کا معنی دیتا ہے. جیسے اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے، اگر یہ شرط ہے، اگر پناہ طلب کرے فَأَجِرْ، تو جواب شرط یہ ہے کہ تم اس کو پناہ دے دو. تو یہ ایسا ادات ہے کہ عموماً اس کے بعد فعل ہی آتا ہے، بلکہ بعض نحویین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بعد فعل ہی کو آنا چاہیے. بعض نحویین یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد فعل ہی کو آنا چاہیے. اچھا، پھر قرآن کے اندر یہاں پر نہیں ہے، وَإِنْ أَحَدٌ میں نہیں ہے. اسی طرح اذا بھی ادوات الشرط میں سے اذا، تو اذا السماء انشقت، اذا کے بعد بھی اسم آیا، فعل نہیں آیا. تو بعض نحویین کہتے ہیں کہ ان کے بعد فعل ہی آنا چاہیے، اسم نہیں آئے گا. تو بھئی پھر قرآن میں آیا ہے نا. تو اس کا جواب وہ دیتے ہوئے کہتے ہیں دو گروہ الگ ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے نحویین کا کہ ان کے بعد اگر اسم آیا ہے تو اصل میں وہاں پر ایک فعل محذوف ہے، ایک فعل وہاں پر محذوف ہے. کیا فعل محذوف ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ، اس طرح ہے اصل میں وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. تو اس طرح ان کے بعد اگر قرآن میں کہیں بھی اسم آیا ہے تو وہاں پر ایک فعل محذوف مانا جائے گا. بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں. بعض نحویین کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اتنا مشکل بنانے کی کیا ضرورت ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ احدن کو ان کے بعد آنے والا جو فعل ہے نا، اسی فعل کا فاعل مان لو. احدن کو فاعل مقدم مان لو. آپ ان کے بعد جو فعل آتا ہے اسی فعل کا فاعل مقدم مان لو، بات ختم. یہ کوفیین کہتے، کوفہ کے جو اہل لغات تھے، نحویین تھے، کوفیین، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ان کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے تو وہ اسم ان کے بعد آنے والے فعل کا فاعل ہوگا. جبکہ ہم لوگ کا ماننا ہے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے نا. لیکن یہ گروہ کہتا ہے کہ نہیں، فعل سے پہلے بھی فاعل آ سکتا ہے، جس کو ہم فاعل مقدم کہیں گے. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں، ایسی حالت میں. بعض لوگ کہتے ہیں علماء کہ کیوں اتنے ٹینشن میں پڑے ہو آپ لوگ کہ ان کے بعد فعل ہی آنا چاہیے، اگر فعل نہیں ہے تو فعل مقدر ہوگا، اگر فعل مقدر کو نہیں مانتے ہو تو اسی اسم کو فاعل مان لو. یہ سارے ٹینشنوں کو چھوڑ دو، سیدھے بول دو کہ ان کے بعد اسم آ سکتا ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہے. خیر، آگے بڑھ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ استجارہ پناہ طلب کرنا. اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دو. فَأَجِرْهُ، اجارہ کا امر ہے. اجر جو ہے وہ اجارہ کا امر ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار، دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو پناہ دے آگ سے، ہمیں پناہ دے، مطلب آگ سے ہمیں بچا لے. تو فَأَجِرْهُ. اچھا، ایک اور دعا ہے، اس میں بھی لوگ کافی گڑبڑ کرتے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس میں بھی کہتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی. اجرنی نہیں ہے، اب یا تو ہے اللہم اجر، اللہم یعنی اجر کے معنی میں ہے اجر دے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو بہرحال فاجر کے معنی پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ کے پاس رہنا چاہے، مطلب پناہ طلب کرے، اگر آنا چاہے تو اس کو رہنے کے لیے جگہ دے دو، پناہ طلب کر رہا ہے تو اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اب یہ اصل چیز ہے، کلام اللہ، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. تو اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہی مراد ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو کلام اللہ کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو کلام اللہ کہا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. کس کس لحاظ سے اللہ کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے کیونکہ وہ منزل من اللہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے غور کریں، عزیز طلبہ اور طالبات، غور کریں آپ لوگ سب کہ اللہ رب العالمین نے کلام کو اپنی ذات کے ساتھ اس کی اضافت دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کلام کی اضافت اپنی ذات کے ساتھ دی. کلام اللہ، کلام اللہ، کلام مضاف، اللہ مضاف الیہ ہے نا. اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ کلام کی اضافت دی ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کیونکہ وہ منزل ہے اور وہ غیر مخلوق ہے. قرآن غیر مخلوق ہے اور قرآن اللہ ہی سے شروع ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قرآن اللہ ہی کی طرف لوٹے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ چاروں باتوں کو آپ سمجھیں. سب سے پہلی بات میں نے کیا کہا؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. دلیل، اللہ نے کلام کی اضافت اپنے ذات سے کی ہے، کہ حتی یسمع کلام اللہ، کلام اللہ. ٹھیک. دوسری بات کہا کہ قرآن منزل ہے، قرآن منزل ہے. اس کی تو بہت سارے دلائل ہیں قرآن کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن منزل ہے. ہاں، ایک آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن. اسی طرح کہا انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طرح اللہ نے کہا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. ایسے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن منزل ہے، منزل ہے. ٹھیک. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. کیسے؟ معتزلہ کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، شاید آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا. معتزلہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں. ان کی ایک بڑی دلیل کیا ہے پتہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کل شیء خلقناه بقدر، ان کل شیء خلقنا، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا. معتزلہ جو دلیل دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ان کی ایک بڑی دلیل ہے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا. تو قرآن بھی ایک چیز ہے، قرآن بھی ایک چیز ہے، تو وہ چیز اللہ کی تخلیق میں داخل ہے. تو پھر قرآن اللہ کا مخلوق ہوا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ ان کی دلیل؟ کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو کہتے ہیں کہ چیز کے اندر قرآن بھی داخل ہے. کتنی مضبوط دلیلیں دیکھیے، چیز کے اندر قرآن بھی داخل ہے. کیا جواب دیں گے ان کا ہم لوگ اگر علم نہ ہو ہمارے پاس؟ اگر ہم لوگ اپنے عقیدے کو مضبوط نہ کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کریں، ان موضوعات پر ہمارے پاس اگر علم نہ ہو خاطر خواہ، کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اتنی مضبوط دلیل کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو قرآن چیز نہیں ہے کیا؟ قرآن چیز ہے تو مطلب ہے کہ اس کی مخلوق ہے، سیدھے سیدھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ان کا جواب دیں گے ہم لوگ، ان کے اس ایک اعتراض کا جواب. اللہ رب العالمین نے ملک سبا کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ملک سبا کو ہر چیز دے دی گئی تھی، ہر چیز. تو وہاں پر من کل شیء وأوتیت من کل شیء، وأوتیت من کل شیء کہا اللہ رب العالمین نے. قرآن کی آیت ہے
کہ ملک سبا کو ہر چیز دے دی گئی تھی. تو کیا ہر چیز کا مطلب ہر چیز دے دی گئی تھی اس کو؟ جواب دیں. ہر چیز کا مطلب کہ ہر چیز دے دی گئی تھی اس کو؟ جی نہیں نا. کتنی ایسی چیزیں تھی جو اس کو نہیں دی گئی تھی. اسی طرح اللہ نے جب کہا کہ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے تو کچھ اس میں سے نکل جاتے ہیں. جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ اللہ کی ذات سے ہے. جیسا اللہ رب العالمین نے فرمایا الا له الخلق والامر. الا له الخلق والامر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا له الخلق والامر. اور کریں اس آیت میں الا، اور سے سنیں، له الخلق والامر، اسی کے لیے ساری مخلوقات ہیں اور امر بھی اسی کے لیے ہے. اللہ نے دو چیزیں بیان کی نا یہاں پر، سمجھے ذرا سا، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیں. اللہ نے دو چیزیں بیان کی، دو چیزوں کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے لیے کہا. الا له الخلق والامر، کیا اسی کے لیے ہے خلق، ساری مخلوق یا تخلیق اسی کے لیے ہے. الخلق سے مراد یہاں پر تخلیق، اور الامر بھی اسی کے لیے. تو دو چیزیں ہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیخ سورہ اعراف کی آیت نمبر 64 بولے آپ نے؟ 54 اچھا ٹھیک. اس کا مطلب اللہ رب العالمین نے خلق کو ایک الگ چیز بنائی اور امر کو الگ چیز بنائی. اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، خلق ایک الگ چیز ہے، امر الگ چیز ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر. دو الگ الگ چیزیں ہیں. خلق الگ چیز ہے اور امر اللہ رب العالمین الگ چیز ہے. اور قرآن امر میں سے ہے، خلق میں سے نہیں ہے. دلیل کہ قرآن امر سے ہے، خلق سے نہیں ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ کا اسی طرح ہم نے وحی نازل کی ہے، ہم نے روح کو تمہاری طرف وحی کیا ہے اور وہ ہمارے امر سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ قرآن کی وحی کی اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ من امرنا، قرآن یہ ہمارے امر میں سے ہے، قرآن یہ ہمارے امر میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے امر کو الگ کیا، خلق کو الگ کیا ہے. کتنی واضح بات ہے. پہلی بات جو میں نے ایک اعتراض تھا ان کا، قرآن ہی سے دلیل تھی ان لوگوں کی معتزلہ کی، قرآن کو مخلوق ثابت کرنے کے لیے، وہ میں نے ذکر کی اور اس کا رد قرآن ہی سے آپ کے سامنے پیش کیا. اور دوسرا، قرآن یعنی مخلوق الگ چیز ہے، امر الگ چیز ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا لہ الخلق والامر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں. تو وہاں اس آیت میں اللہ نے کہا کہ مخلوق الگ ہے، تخلیق الگ ہے، امر الگ ہے، اور قرآن اللہ کے امر میں سے ہے. اور اس کے لیے دلیل سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے کہا، اللہ نے قرآن کو ہمارا امر کہا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی اضافت اپنی ذات کے ساتھ کی ہے، جیسا کہ اس آیت میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ کہا. ایسے قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی اضافت اپنی ذات سے کی ہے. دو مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی اضافت ایک جگہ پر اللہ کے رسول کے ساتھ کی ہے اور ایک جگہ پر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کی ہے. بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہاں؟ کلیہ کے طلبہ اور طالبات چھوڑ کر. سورۃ اذا الشمس کورت میں، سورۃ اذا الشمس کورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی نسبت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کی ہے. اور سورت جو 29ویں پارے میں تیسری سورت ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سورت نام بول رہا تھوڑا، الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور دونوں جگہ پہ رسول کریم کا ذکر ہے. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. بالکل اللہ رب العالمین نے دونوں جگہ کا انہ لقول رسول کریم، انہ
लक़ौल रसूल करीम, एक जगह पर है बिक़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, एक जगह पर है वमा हुवा बिक़ौल शाइर। तो सूरत तकवीर में जैसा कि भाई कामरान ने कहा, बारकल्लाहु फीक कामरान, ज़ादकल्लाहु इल्मन व हिफ़्ज़ा, तो एक जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की निस्बत यानी कुरान की इज़ाफ़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की, जैसे कहा सूरतुल हक़्क़ा में इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौल शाइर, और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की निस्बत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ की और कहा इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। यहाँ भी इतराज क्यों? क्या वो अल्लाह के रसूल का कलाम था? तो मुअतज़िला यही कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की और अल्लाह के रसूल ने जुमलों की और कलिमात की शक्ल दी उसको, इसीलिए वो मखलूक है। और ये इतराज करते हुए साबित करते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने खुद कहा इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम, और एक जगह कहा इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम जिब्रील सलाम। तो अहले सुन्नत वल जमात इसका जवाब ये देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत इसलिए की गई क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुबल्लिग हैं। एक तो अल्लाह के रसूल पर वो नाजिल किया गया था और दूसरा है कि आप उसके मुबल्लिग हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर जिब्राइल सलाम की तरफ उसकी निस्बत या जिब्राइल सलाम की तरफ इजाफत इसलिए दी गई क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे, उस कलाम को वो लेकर आते थे, इसलिए न कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही को अपने कलिमात दिए हैं, अपनी जबान दी है। तो बहरहाल मौजू बाकी रहता है और भी काफी तफसीली बातें हैं। जैसा एक बात मैंने ये भी कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कुरान लौट कर जाएगा क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। तो इस बात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि क़यामत के करीब कुरान को उठा लिया जाएगा, क़यामत के करीब कुरान को उठा लिया जाएगा। ना कुरान लोगों के हाथों में होगा, ना कुरान लोगों के सीनों में होगा, कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन उठा लेंगे। इस तरह की हदीस आती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, कुरान मखलूक नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह इसी मौजू को हम आगे लेकर चलेंगे। अगले हफ्ते ज़रूर आप शिरकत कीजिएगा और इस मौजू को मुकम्मल समझने की कोशिश कीजिए। और अगर बात नहीं समझ में आती है तो ज़रूर पूछ लें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अक़ीदे की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमारे अक़ीदे में जो खलल है और जो शक है, शुबहात हैं, अल्लाह उसका इज़ाला फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा का और खैर कुरून का अक़ीदा अता फरमाए, जिस पर चलकर हम सही मुसलमान हो सकते हैं, सही ईमान वाले हो सकते हैं। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ये पूछना चाह रही थी, वो फायदा क्या उठाना चाहते हैं मुअतज़िला अल्लाह सुब्हाना ताला के कलाम को तख्लीक करार दे के? कहा क्या मकसद था उनका? मैंने कहा इंशाअल्लाह क्या मकसद है उनका, क्यों, इंशाअल्लाह वो सारी बातें हम आगे इनके मुताबिक उनके मकासद क्या थे और ये कुरान को मखलूक कहने के लिए उनके दलाइल क्या थे, हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक फिलहाल मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिन आयतों को पेश किया है, इन आयतों के जरिए पहले हम अपने अकीदे को तो मजबूत कर लें,